اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے جنس اور اس کے عوض کی شرائط۔ فرماتے ہیں جو جنس بیچی جائے اور جو چیز اس کے بدلے میں لی جائے اس کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ناپ تول یا گنتی وغیرہ کی شکل میں اس کی مقدار معلوم ہو۔ نمبر 2، بیچنے والا ان چیزوں کو تحویل دینے کا اہل ہو۔ اگر اہل نہ ہو تو سودا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر بیچے جسے وہ تحویل میں دے سکتا ہو تو اس صورت میں لین دین صحیح ہے۔ البتہ اگر خریدار اس چیز کو خرید کر اپنے قبضے میں لے سکتا ہو، اگرچہ بیچنے والا اس کی تحویل میں دینے کا اہل نہ ہو تو بھی لین دین صحیح ہے۔ مثلا جو گھوڑا بھاگ گیا ہو، اگر اسے بیچے اور خریدنے والے نے اس گھوڑے کو ڈھونڈ سکتا ہو تو اس سودے میں کوئی حرج نہیں اور وہ صحیح ہوگا، اور وہ صورت میں کسی بات کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری شرط وہ خصوصیات جو جنس اور عوض میں موجود ہوں ان کی وجہ سے سودے میں جو لوگوں کی دلچسپی فرق پڑتا ہو معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی جو چیز دے رہا ہو ان کی خصوصیات کون سی ہے۔ چوتھی شرط کسی دوسرے کا حق اس مال سے اس طرح وابستہ نہ ہو کہ مال کی ملکیت سے خارج ہونے سے دوسرے کا حق ضائع ہو جائے۔ 5ویں شرط بیچنے والا خود اس جنس کو بیچے نہ کہ اس کی منفعت کو۔ بس مثال کے طور پر اگر مکان کی 1 سال کی منفعت بیچی جائے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر خریدار نقد کے بجائے اپنی ملکیت کا منافع دے، مثلا کسی سے قالین یا دری وغیرہ خریدے، اس کے عوض میں اپنے مکان کا 1 سال کا منافع اسے دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سب کے احکام تفصیل بیان آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس جنس کا سودا کسی شہر میں تول کر یا ناپ کر کیا جاتا ہو، اس شہر میں ضروری ہے کہ اس جنس کو تول کر یا ناپ کر ہی خریدے، لیکن جس شہر میں اس جنس کا سودا اسے دیکھ کر کیا جاتا ہو اس شہر میں وہ اسے دیکھ کر خرید سکتا ہے۔ جس چیز کی خرید و فروخت تول کر کی جاتی ہو اس کا سودا پیمانے کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص 10 من گیہوں بیچنا چاہے تو وہ ایک ایسا پیمانہ جس میں 1 من گیہوں سماتی ہو 10 مرتبہ بھر کر دے سکتا ہے۔ اگر معاملہ چوتھی شرط کے علاوہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہونے کی بنا پر باطل ہو، لیکن بیچنے والا اور خریدار ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے پر راضی ہوں تو ان کے تصرف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں جو چیز وقف کی جا چکی ہو اس کا سودا باطل ہے، لیکن اگر وہ چیز اس قدر خراب ہو جائے کہ اس کے فائدے کے لیے وقف کی گئی ہے وہ حاصل نہ کیا جا سکے یا وہ چیز خراب ہونے والی ہو، مثلا مسجد کی چٹائی اس طرح پھٹ جائے کہ اس پر نماز نہ پڑھی جا سکے تو جو شخص متولی ہے یا جسے متولی سے اختیارات حاصل ہوں وہ اسے بیچ دے تو کوئی حرج نہیں۔ احتیاط مستحب کی بنا پر جہاں تک ممکن ہے اس کی قیمت اسی مسجد کے کسی ایسے کام پر خرچ کی جائے جو وقف کرنے والے کے مقصد سے قریب تر ہو۔ فرماتے ہیں وقف چیز کو بیچنا جب ان لوگوں کے مابین جن کے لیے مال وقف کیا گیا ہو ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو کہ اگر وقف شدہ مال فروخت نہ کیا گیا تو مال یا کسی کی جان تلف ہو جائے گی تو محل اشکال ہے۔ ہاں اگر تلف کرنے والا یہ شرط لگائے کہ وقف کے بیچ دینے میں کوئی مصلحت ہو تو بیچ دیا جائے تو اس صورت میں اسے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو جائیداد کسی دوسرے کو کرائے پر دی گئی ہو اس کے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں،
لیکن جتنی مدت کے لیے وہ کرائے پر دی گئی ہو اتنی مدت کی آمدنی صاحب جائیداد کا مال ہے۔ اور اگر خریدار کو یہ علم نہ ہو کہ وہ جائیداد کرائے پر دی جا چکی ہے یا اس گمان کے تحت کہ کرائے کی مدت تھوڑی ہے اس جائیداد کو خرید لے، تو جب اسے حقیقت حال کا علم ہو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہے خرید و فروخت کا صیغہ۔ فرماتے ضروری نہیں ہے کہ خرید و فروخت کا صیغہ عربی زبان میں جاری کیا جائے۔ مثلا اگر بیچنے والا اردو میں کہے کہ میں نے یہ مال اتنی رقم میں پر بیچا اور خریدار کہے کہ میں نے قبول کیا تو سودا صحیح ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ خریدار اور بیچنے والا سودا کرنے کا ولی ارادہ رکھتے ہوں، یعنی وہ جملے کہنے سے ان کی مراد خرید و فروخت ہو۔ اگر سودا کرتے وقت صیغہ نہ پڑھا جائے لیکن بیچنے والا اس مال کے مقابلے میں جو وہ خریدار سے لے اپنا مال اس کی ملکیت میں دے دے تو سودا صحیح اور دونوں اشخاص متعلقہ چیزوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔